بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، قرآن اور اہل بیت اطہار چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ اپنی پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اطاعت اور اتباع، اس میں جو فرق ہے وہ ہم نے آپ پہ واضح کیا تھا۔ آج اسی موضوع کو لے کے آج ہم آگے چلیں گے کہ اتباع اور اطاعت میں فرق تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اطاعت جو ہے وہ حکم کی ہوتی ہے اور اتباع جو ہے وہ عمل کی ہوتی ہے۔ آج قرآن پاک کی یہ آیت قُلْ اطیعوا اللہ والرسول کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اس میں واو حرف عطف جو آیا ہے، یہ حرف عطف عربی میں مغایرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ دو الگ الگ چیزوں کے درمیان اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے گاڑی اور اونٹ، اب جو گاڑی ہے وہ علیحدہ ایک صنف ہے اور جو اونٹ ہے وہ ایک علیحدہ جنس ہے۔ تو اس میں ہم نے دو چیزوں کو جب آپس میں ملایا تو اس میں واو حرف عطف جو ہے یعنی اس کو استعمال ہم نے کیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی کہ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ تو ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں فرق ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم نے جیسے پہلے کسی اپنی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ قرآن ہی کرتا ہے۔ سب سے بہتر تفسیر قرآن کی خود قرآن ہی کر رہا ہے۔ ہمارے اس سوال کا جواب کہ کیا اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ دو مختلف، دو علیحدہ علیحدہ، دو جدا جدا نوعیت کی چیزیں ہیں؟ تو قرآن کی سورہ نساء کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے میں تلاوت میں کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اس سوال کا جواب جو ہے وہ دے رہا ہے کہ کیا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ تو ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے جس نے رسول کی اطاعت کی، من یطع الرسول، جس نے رسول کی، رسول پہ الف اور لام جو ہے وہ اس کو مخصوص یعنی کہ اس میں معرفہ میں بدل رہا ہے کہ اس رسول کی، محمد رسول اللہ کی، جس نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی کہ اگر کوئی اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول اللہ کی اطاعت اور ہے، تو وہ اپنے ذہن کے اس شبے کو دور کر لے کہ اللہ تعالیٰ تو سورہ نساء میں فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اس رسول کی یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ کی اطاعت سے ہٹ کے اس سے علیحدہ اللہ کی کوئی اطاعت نہیں ہے، اور اللہ اس اطاعت کو جو کہ رسول کی اطاعت سے الگ سمجھی جائے اس کو اپنی اطاعت تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 80 کی تلاوت آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو چیز رسول تمہیں دے دے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، یہاں بھی الف اور لام جو ہے وہ رسول کے لفظ پہ آ رہا ہے اور اس کو اس میں معرفہ یعنی کہ خاص جو ہے وہ بنا رہا ہے کہ یہ رسول محمد رسول اللہ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ یہ رسول جو چیز تمہیں دے دے، جو بات تمہیں کہہ دے وہ لے لو، وہ حاصل بھی کر لو، وہ قبول کر لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے یہ تمہیں روکے، جس چیز سے یہ تمہیں منع کرے، فَانْتَهُوا، تو اس سے رک جاؤ، اس سے دور رہو۔ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اس لیے اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے ایک نقطے کی طرف میں آپ کو میں لانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے اتباع کا فرق جو ہے وہ جان لیا، اتباع اور اطاعت میں، پھر آگے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کیا ہے، یعنی اس کو بھی جان لیا کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اس اطاعت سے ہٹ کے یعنی اللہ کی اطاعت کا اور کوئی تصور جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو آگے بھی چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یعنی کہ یہ جو چیز تمہیں دے رہا ہے، یہ جو حکم تمہیں دے رہا ہے وہ میری طرف سے ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر یعنی اپنی زبان فیض سے کوئی نطق کرتا ہی نہیں ہے، کوئی گفتگو کرتا ہی نہیں ہے، کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے، جو بھی کہہ رہا ہے وما تشاءون الا یشاء اللہ، کہ یہ جو چیز تمہیں کہتے ہیں تمہیں دیتے ہیں یہ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے تحت ہی ہے، کیونکہ ان کی اپنی تو مرضی کوئی ہے ہی نہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، یہ جو بھی چاہتے ہیں وہ اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ اس لیے
جو بھی یہ چیز تمہیں دے دیں اس کو لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم موضوع کے نقطے کی طرف اور آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک ہی حج جو ہے وہ کیا ہے، اور اس حج میں جو آپ نے اپنا آخری خطبہ جو ہے وہ دیا ہے، اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ اے میری امت، اے میرے صحابہ کرام، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، یعنی میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ وہ جو آیت ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ جو چیز تمہیں رسول دے وہ لے لو، تو میں تمہیں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، و عطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت۔ کون سی عطرت؟ اہل بیتی، میرے اہل بیت۔ یہ جو دو چیزیں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، یہ وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اور اگر تم ان دونوں چیزوں کے ساتھ متمسک رہے، وابستہ رہے، جڑے رہے، لن تضلوا بعدی، تو یہ تمہیں میرے بعد، یعنی میرے رخصت ہونے کے بعد، میری رحلت کے بعد، میرے انتقال کے بعد، یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گی، بھٹکنے نہیں دیں گی۔ لن تضلوا بعدی، یہ میرے بعد تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گی۔ میرے بعد اگر تم ان دو چیزوں سے، قرآن اور میرے اہل بیت سے، میری عطرت سے، آل محمد سے اگر تم وابستہ رہے، جڑے رہے، متمسک رہے، تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ قرآن اور اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے ہمیں یہ دو چیزیں دی ہیں، اور وہ کب دی ہیں؟ اس اپنے حج کے آخری خطبے میں، جس میں وہ پالیسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، جس میں وہ مرکزی جو باتیں ہیں، بنیادی باتیں جو ہیں، اپنی نبوت کا جو ماحصل ہے، جو اپنی رسالت کا کنکلوژن پوائنٹ ہے، وہ ہم پہ واضح کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب، یعنی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں زیادہ دیر تمہارے درمیان نہ رہ سکوں، تو چونکہ اسلام ابھی نیا نیا تم میں آیا ہے، تمہیں ابھی اس کے اوامر و نواہی کے متعلق پورا شعور اور ادراک جو ہے وہ نہیں ہے، ابھی اس کے بے شمار احکامات جو ہیں وہ تم پہ واضح ہونے ہیں، بہت سی سچویشنز جو ہیں وہ تم میں آنی ہیں جو اس سے پہلے میری حیات طیبہ میں نہیں آئیں، تو وہ تم پہ ان سچویشنز، ان صورت احوال کے متعلق جو تمہارا ذہن ہے وہ کلیئر نہیں ہے، تو میں تم میں ان یعنی واقعات سے، ان صورتوں سے نمٹنے کے لیے
میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میرے اہل بیت۔ یہ ان حالات میں اور ان واقعات کو فیس کرتے ہوئے، ان کا سامنا کرتے ہوئے، یہ دونوں تمہارے رہبر و رہنما ہوں گے، قرآن اور میری اہل بیت، میری اطرت۔ تو تم جب ان سے متمسک رہو گے تو یہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں یہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ تو تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم ان سے متمسک رہو، ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہو، ان سے گائیڈنس جو ہے وہ لیتے رہو۔ اگر تم ان سے گائیڈنس لیتے رہے اور اگر تم نے ان کو ہر حال میں، ہر زمانے میں اپنا رہبر و رہنما بنائے رکھا تو تمہارے گمراہ ہونے کے، بھٹکنے کے امکانات بالکل نہیں ہیں۔ یہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے، بلکہ یہ تمہیں براہ راست میرے پاس حوض کوثر پہ لے آئیں گے، تم کو میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچا دیں گے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ تو ہمیں قرآن اور اہل بیت جو ہے وہ دے کے جا رہے ہیں پوری امت کو، اور اس میں کوئی بھی امت کا جو طبقہ ہے، جو سیکشن ہے، وہ اس سے مستثنا نہیں ہے۔ کسی کو بھی اس سے ایگزمپشن نہیں ہے، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ کوئی بزرگ ہستی ہو، چاہے وہ کوئی مجاہد ہو، قاری قرآن ہو، عالم دین ہو، محقق اسلام ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، کسی کو بھی اس سے ایگزمپشن نہیں ہے۔ سب کے لیے قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا، اس سے وابستہ رہنا لازم ہے، مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پوری امت کی کامیابی کا سوال ہے، پوری امت کی فلاح کا سوال ہے، پوری امت کو گمراہی سے بچانے کا سوال ہے، پوری امت کی ہدایت کا یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اس سے غفلت بال کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی اس سے غفلت اور اس سے اعراض جو ہے وہ کسی خطرے سے خالی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ حکم الہی، اطاعت خداوندی و اطاعت رسول اور اتباع رسول سے انحراف کے مترادف ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے اس حکم الہی کی اطاعت کی ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو کیا ہم نے اس چیز کی اتباع کی، اتباع رسول کی، کہ جو چیز ہمیں رسول اللہ اپنے آخری وقت میں دے کے جا رہے ہیں، کیا ہم اس سے، ان دونوں سے متمسک رہے؟ قرآن اور اہل بیت کو ہم نے اپنا رہبر و رہنما تسلیم کیا، اور ان کے جو احکامات ہیں ان پہ ہم نے عمل کیا؟ یہ ایک سوال ہے جو میں آپ
سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔